اللہ کا عذاب 3 گھروں پر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ وہ 3 گھر یہ ہیں جو اللہ کو شدید ناپسند ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کا گھر محفوظ ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گھر پر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ اگر آج رات آپ کے گھر سے سکون ختم ہو جائے، اگر کل صبح آپ اٹھیں اور آپ کی زندگی بدل چکی ہو، تو کیا آپ تیار ہیں؟ ذرا خود سے سچ سچ جواب دیں۔ کیا آپ کے گھر میں کبھی گناہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے گھر میں کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوتا؟ کیا آپ واقعی اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر ان تمام سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہیں ہے تو رک جائیں، کیونکہ جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب جب کسی گھر پر آتا ہے تو پھر نہ دولت بچاتی ہے، نہ طاقت، نہ رشتے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ پیارے ناظرین، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر ہر ایمان والے کا دل لرز اٹھتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف پچھلی قوموں پر آیا کرتا تھا۔ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کا قانون آج بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، اور جو اعمال عذاب کو دعوت دیتے تھے وہ آج بھی وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی تو اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کو گناہوں، ظلم اور ناشکری سے بھر دیں گے تو ہم خود اپنے لیے تباہی کا راستہ کھول رہے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ عذاب ہمیشہ اچانک نہیں آتا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اس کا شکار ہو گیا ہے۔ پہلی قسم وہ گھروں کی ہے جہاں گناہ عام ہو جاتے ہیں اور انہیں گناہ سمجھنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہوتے ہیں جہاں نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی، جہاں قرآن صرف شیلف کی زینت بن جاتا ہے، جہاں حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جہاں جھوٹ، غیبت، بے حیائی اور نافرمانی عام ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں شیطان کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انسان خود ہی اس کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو اللہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک فرد گناہ کر رہا ہے اور باقی خاموش ہیں تو وہ سب برابر کے شریک ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں موبائل، انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے بے حیائی عام ہو چکی ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ خاموشی دراصل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بستی میں لوگ گناہوں میں ڈوب چکے تھے۔ وہاں ایک نیک شخص بھی رہتا تھا جو خود کو گناہ نہیں کرتا تھا، لیکن کبھی کسی کو روکتا بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب ملا کہ اس نے برائی کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف خود نہیں نیک ہونا کافی، بلکہ برائی کو روکنا بھی ضروری ہے۔ دوسری قسم وہ گھروں کی ہے جہاں ظلم ہوتا ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں کہ کسی کو مارا جائے، بلکہ کسی کا حق مارنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچانا بھی ظلم ہے۔
خاص طور پر جب یہ ظلم گھر کے اندر ہو، جیسے شوہر کا بیوی پر ظلم، والدین کا بچوں پر ظلم یا طاقتور کا کمزور پر ظلم، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سوچیں کہ اگر ایک بیوی رات کو آنسو بہا کر اللہ سے شکایت کرے، اگر ایک بچہ دل میں درد لے کر اللہ کو پکارے، تو اللہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ ایسے گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ گھر تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ظلم پر قائم رہنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک اصول ہے، اگر ایک گھر ظلم پر چل رہا ہے تو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، چاہے بظاہر وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے۔ تیسری قسم وہ گھروں کی ہے جہاں ناشکری عام ہو جاتی ہے۔ ناشکری ایک ایسا گناہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جب ایک گھر میں ہر وقت شکایتیں ہوں گی، جب لوگ اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کریں گے، جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناراضگی ظاہر کریں، تو وہ گھر آہستہ آہستہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کم وسائل کے باوجود خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک غریب شخص کو دیکھا جو تھوڑے میں خوش تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم اتنے کم میں خوش کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس پر خوش ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا کیا، اور تم اس پر پریشان ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ جواب اس کے دل میں اتر گیا اور اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ یہ تینوں چیزیں، گناہ، ظلم اور ناشکری، ایسی ہیں جو کسی بھی گھر کو تباہ کر سکتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں راستہ بھی دکھایا ہے۔ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا قدم سچی توبہ۔ جب انسان دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اپنے گناہوں کو مانتا ہے، انہیں چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسرا قدم ہے اپنے گھر میں دین کو زندہ کرنا۔ نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ جب گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تیسرا قدم ہے انصاف اور محبت۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کی عزت کریں۔ جب گھر میں محبت ہوتی ہے تو وہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ چوتھا قدم ہے شکر گزاری۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہوں، اس کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اور دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ اللہ کا عذاب صرف کہانی نہیں، حقیقت ہے، اور اللہ کی رحمت بھی حقیقت ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے گھر کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، کیونکہ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب اللہ بچاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آخر میں بس اتنی ہی بات دل میں بٹھا لیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ ایک امتحان ہے، اور ہمارے گھر میں اس امتحان کے سب سے اہم مراکز ہیں۔ آج کے اس تیز رفتار اور فتنوں سے بھرے دور میں جہاں ہر طرف بے حیائی،
غفلت اور دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہاں اپنے گھر کو بچانا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں خود بھی سنبھلنا ہوگا، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہوگا، کیونکہ اگر گھر ٹھیک ہو گیا تو زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر گھر بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ آئیں آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کریں گے، قرآن کو جگہ دیں گے، محبت، صبر اور برداشت کو عام کر دیں گے۔ ہم اپنی زبانوں کو بھی سنبھال لیں گے اور اپنے دلوں کو بھی صاف کریں گے، تاکہ ہمارا گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بن جائے، نہ کہ اس کے عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنی خاص رحمت کا گہوارہ بنا دے، ہمارے دلوں میں محبت اور سکون عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی، جھگڑے، بے سکونی اور پریشانی دور فرما دے، اور ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ اس مشکل اور آزمائشوں بھرے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیری رضا ہو۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔